مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کریمانہ کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ کے بارے میں کسی نے ام المؤمنین مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ اماں جان، اس مکارم اخلاق سے کیا چیزیں مراد ہیں؟ تو ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ مکارم اخلاق 10 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ سب سے پہلی چیز فرمایا کہ جو بھی بات کرو وہ سچی کرو۔ مکارم اخلاق کے تحت پہلی چیز فرمایا جو بھی بات کرو وہ سچی کرو۔ دوسری چیز فرمایا کہ اللہ کی عبادت وہ صداقت کے ساتھ کرو۔ صداقت کے ساتھ کرنے کا معنی کہ اللہ کی عبادت اگر کر رہے ہو تو اس کا مقصود صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت ہو، اس میں کسی اور کے لیے کچھ نہ ہو۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ کسی اور کے لیے اللہ کی عبادت میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا ام المؤمنین نے کہ عبادت کے اندر اگر ریاکاری آ گئی یا اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور چیز مقصود ہوئی تو پھر یہ عبادت صرف اللہ کے لیے نہ ہوئی، اور جو چیز اللہ کے لیے نہیں ہوگی وہ صدق عبادت کے اندر نہیں آئے گی۔ تیسری چیز فرمایا کہ مکارم اخلاق میں سے یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کے پاس چل کے آیا ہے اپنی کسی ضرورت کو لے کے۔ یہاں پہ ذرا تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے، پہلی بات یہ، ایک تو ہے پیشہ ور بھیکاری آپ کے پاس آیا، اس کو نہ دینا بہتر ہے، لیکن یہاں پہ مراد پیشہ ور بھیکاری نہیں ہے، بلکہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ضرورت کو لے کے آپ کے پاس اس خیال سے آیا ہے کہ یہ ضرورت آپ پوری کر سکتے ہیں، یا اس کی کوئی مشکل ہے آپ اس مشکل کو آسان کر سکتے ہیں، تو آپ اگر اس کے ساتھ 2 قدم بھی چلیں گے، اس کے کام کے لیے آپ تھوڑی سی بھی کوشش کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے مکارم اخلاق میں داخل فرمائیں گے، اور یہ مکارم اخلاق میں سے تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز فرمایا کہ جو آپ کے ساتھ نیکی کرے، جو کوئی بھی آپ کے ساتھ نیکی کرے اس نیکی کا بدلہ ضرور دو۔ اگر کوئی اور بدلہ نہیں دے سکتے تو اس نیکی کرنے والے کے لیے دعا ضرور کرو۔ تو یہ نیکی کرنے والے کا بدلہ دینا یہ بھی مکارم اخلاق میں سے ہے، اور یہ اس کی چوتھے نمبر پہ اس کا یہ حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ مکارم اخلاق 5ویں قسم اس کی یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ کرو۔ اگر وہ آپ کے ساتھ زیادتی کریں تو آپ ان کے ساتھ معافی اور درگزر والا معاملہ کرو، جوڑ والے معاملات پیدا کرو، توڑ والے نہ پیدا کرو۔ ایسے معاملات کرو جس سے رحم کا مادہ اس میں آتا رہے، معاف کرنا اور درگزر کرنا یہ تمہارا شیوا ہونا چاہیے۔ یہ مکارم اخلاق میں سے 5واں ہے۔ اور چھٹا فرمایا کہ امانت اگر کوئی آپ کے پاس رکھتا ہے تو اس امانت کی ادائیگی، اس امانت کی حفاظت آپ پہ لازم ہے۔ یہ بھی مکارم اخلاق کا حصہ ہے کہ کسی نے امانت رکھی تو امانت میں خیانت نہ کرنا، اور اس امانت کو صحیح طور پہ اس کے حقدار تک پہنچانا، جب وہ طلب کرے یا طلب نہ بھی کرے، جب اس کی ضرورت ہو اس تک اس امانت کا پہنچانا، یہ بھی مکارم اخلاق میں سے ہے۔ اور اس کے بعد 7ویں چیز فرمائی کہ اپنے پڑوسیوں کے لیے فکر مند رہنا، اگر ان کی کوئی پریشانی ہے اسے دور کرنے کی کوشش کرنا، اگر ان کے ہاں بھوک و افلاس ہے تو اس میں ان کا تعاون کرنا۔ اور 8ویں نمبر پہ فرمایا کہ 8ویں نمبر پہ اپنے ساتھیوں کے لیے فکر مند رہنا،
جو آپ کے دوست احباب ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے لیے فکر مند رہنا، ان کے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کرنا، یہ بھی مکارم اخلاق کا حصہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مکارم اخلاق میں سے ایک چیز یہ ہے کہ مہمان نوازی کرنا۔ اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو اس کی مہمان نوازی کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کا اکرام کرنا، یہ بھی مکارم اخلاق میں سے ہے۔ اور پھر فرمایا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے کہ ان سب سے بڑھ کے مکارم اخلاق کے اندر یہ ہے کہ حیا کرے۔ مسلمان حیادار اللہ کو پسند ہے، تو مکارم اخلاق میں سے یہ ہے کہ بندہ حیا کرنے والا ہو۔ بے حیا کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو۔ پھر اللہ کو تم سے کوئی غرض نہیں، بندہ بے حیا ہو گیا تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ مومن حیادار ہوا کرتا ہے۔ تو یہ 10 چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا، تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان 10 چیزوں کی تفصیل بتا دی کہ یہ 10 چیزیں مکارم اخلاق کا حصہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان مکارم اخلاق میں سے مکمل حصہ نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ان سے درگزر فرمائے۔ آمین۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔